پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عمل کے سوا کہیں نہیں کہا کہ مال پہ، چیزوں پہ میں یہ کروں گا، اتنے پیسے لے کر آؤ گے پھر کامیاب کروں گا، اتنی دنیا اکٹھی کرو گے تو پھر کامیابی ملے گی، اتنے اسباب، اتنا بینک بیلنس بن جائے گا تو پھر تمہیں سکون دوں گا۔ پورے قرآن حدیث دے وچ کتے بھی اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جا مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جا، کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے، جیب بھی تیری خالی ہے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، نہ برادری تیرا ساتھ دے رہی ہے، نہ سیاستدان تیرا ساتھ ہیں، نہ تیرے کوئی بڑے تعلقات ہیں، نہ کوئی تجھے جانتا ہے، نہ کوئی تجھے مانتا ہے، نہ کوئی تیری بات سنتا ہے، نہ تیرے عمل کو دیکھ کر کسی کا دل جو ہے وہ ڈگمگاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، لیکن چل میرا ذکر کر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد میں لگ جا، تیرے دل کو میں سکون سے بھر دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے چیزوں پہ نہیں کیا، پیسوں پہ نہیں کیا، اسباب پہ نہیں کیا، دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں، اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے سکون۔ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں دنیا میں، یہ اللہ نے اپنے، اور کسی چیز پہ اللہ نے سبب پہ آج تک وعدہ نہیں کیا۔ پورا قرآن پڑھ لو، پہلے تو پڑھ دے ہی کوئی نہیں الا ماشاء اللہ، کوئی کھول کے دیکھے کوئی مہینے بعد۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، تھوڑا پڑھو، 2 لفظ پڑھ لو، 4 لفظ پڑھ لو۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے ہاتھوں سے قرآن روزانہ کھلتا نہیں ہے، جس کی زبان پہ روزانہ قرآن جاری ہوتا نہیں ہے۔ زبانی پڑھ لو، نہیں کھولنے کی نوبت آتی، زبانی پڑھ تو صحیح، کچھ تو پڑھ۔ جتنا قرآن سے آدمی دور ہوتا ہے اللہ کی ذات سے اتنا دور ہو جاتا ہے، دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ دل کی آواز ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ قرآن جو ہے یہ فطرت کی آواز ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں، اس جیسا دل پہ اثر کرنے والا کوئی لفظ نہیں، دنیا کے اندر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا خوبصورت، میں نا کراچی سے نکلا، کراچی میں مدرسے سے نکلا تو ابن عباس، تو جس رکشے میں نے گھر جانا تھا اسی میں نا ایک چھوٹا سا بچہ، 12-14 سال کا بچہ، وہ بھی آ بیٹھا اسی مدرسے کا۔ تو میں نے کہا اس کو، وہ عربی ہے مدرسہ کے، عرب اس کے اندر اساتذہ ہیں، اندر اس میں اردو، پنجابی، پشتو بولنے کی پابندی ہے، آدمی عربی کے علاوہ بول نہیں سکتا، بات کرنے پہ پابندی ہے، جو کہنا جو سننا عربی چی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا حفظ الحدیث میں۔ کیا کیا ہے؟ تو نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ والد کیا کرتے ہیں؟ رکشہ چلاتے ہیں۔ میں نے کہا کتنی حدیثیں حفظ کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا 1000 حدیثیں حفظ کر لیں۔ موطا امام مالک ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، تو وہ میں نے حفظ کر لی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ایسے ہی میں نے کہا کہ بھئی کوئی ایک حدیث سناؤ فضائل قرآن کے باب میں، قرآن کی فضیلت سے متعلق کوئی ایک حدیث سناؤ۔ تو پھر اس نے یہ بہت مشہور حدیث پڑھی، اور کیا یہ روایت ہے؟ تو اس نے وہ روایت پڑھی کہ جس میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، یہ خادم خاص ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا، مجھے قرآن سنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سناؤں؟ آپ پہ تو خود اترا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے قرآن سنو، میرا دل یہ چاہتا ہے قرآن سنو۔ تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر جب وہ اس آیت پہ پہنچے، وہ تو پڑھ رہے تھے اپنے سر نیچا کر کے، تو کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب اس آیت پہ پہنچا کہ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر
امتیوں میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان پہ گواہی دے گا، اور ان سب پہ پھر آپ کو اٹھائیں گے، آپ ان سب پہ گواہی دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یوں کر کے دیکھا حضور کے چہرے کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، آنسو گرتے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن کا اثر ہے، تاثیر ہے، یہ دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ دلوں کی دنیا کو بدلے بغیر نہیں رہتا، یہ انسانی زندگی میں انقلاب لائے بغیر رہتا نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ آج 95% امت بغیر سمجھے پڑھ رہی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھو، قرآن کو سمجھو، اتنی عربی ضرور سیکھو کہ قرآن سمجھ آئے، اتنا تو پتہ ہو کہ نماز کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کی دنیا نہ بدلے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے اندر میں احساس خوف جو ہے اللہ کے بادشاہی کا وہ نہ جاگے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس تجھے نہ جھنجھوڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خواب غفلت سے پھر تجھے یہ قرآن نہ جگائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کی آواز ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، سیدھا جا